میری بات پہ توجہ کریں تو میں نے چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ یہاں اگر کسی شخص کو عمرے کے لیے تیار کیا جائے اور ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے نا کہ فلائٹ 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو احرام باندھے ہوئے لوگ بھی ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ واپس جا کے رشتہ داروں کو کیا بتائیں گے؟ تو 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے، اور جب مقام حدیبیہ پہ جا کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ احرام کھول دو، ہم نے اگلے سال آنا ہے، امام زرقانی کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جس شخصیت نے سب سے پہلے اٹھ کے احرام کھولا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے فٹافٹ احرام کھول دیا ہے، تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں نے حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرائط بڑی سخت تھیں، ہمیں سمجھنے میں مشکل آ رہی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ جو آدمی مکے سے مدینے آئے گا تو مسلمان اسے پناہ نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے والا مکے چلا جائے گا تو مکے والے واپس ہی نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ کچھ ایسی شرطیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ نور میں خیمے میں داخل ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں حضور مسکرائے اور فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور پھر مسکرائے اور فرمایا عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا تو جناب صدیق اکبر کے خیمے میں گیا اور میں نے 1 منٹ کے وقفے کے فوراً بعد میں نے حضرت صدیق اکبر سے بھی وہی سوالات کیے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ سچے رسول ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی وہی جملے وہی لفظ فرمانے لگے عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً وہی بات دہرائی، میں نے کہا کہ ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو جناب صدیق اکبر مسکرا کے کہنے لگے عمر تو محبوب کے مزاج کو کیوں نہیں سمجھتا؟ حضور نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ عزیزو یاد رکھنا بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنا، دائیں بائیں ہونا، اس کی بھی سننا اس کی بھی سننا، ان چیزوں نے اندیشوں کو جنم دیا ہے۔ ہمارے بزرگ اپنے مشائخ کی باتوں پر توجہ دیتے تھے، اپنے بزرگوں کی بات سنتے تھے، ان پر غور کرتے تھے۔ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے پیر بھائیوں نے کہا کہ آپ اب ماشاءاللہ عالم ہیں تو آپ کچھ واعظ و نصیحت کیا کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ آپ کے شیخ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جنید واعظ کیا کرو، لیکن آپ فرماتے ہیں میں ٹال دیتا، میں کہتا میں ابھی قابل نہیں ہوں، ابھی میں قابل ہوں گا تو بات کروں گا۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے پیر بھائیوں نے کہا یہ واعظ کرنا نصیحت کرنا بہت بڑا حصہ ہے طریقت کا، تبلیغ کا، یہ محبوب علیہ السلام کا منصب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے بھی مجھے کہا، حضرت سیدی سکتی نے بھی کہا، لیکن میں نے وہاں بھی عرض کیا حضور دعا فرمائے میں قابل ہو جاؤں۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میری قسمت جاگ اٹھی، کلیاں کھلنے لگی، پھول مہکنے لگے اور مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضور نے نا بڑے کرم نوازیاں فرمائیں، بڑا کچھ فرمایا، اور جاتے جاتے نا ہلکے سے لب و لہجے میں ایک جملہ حضور نے یہ بھی فرمایا جنید واز کیا کرو، تمہارے واز سے نا فائدہ ہوگا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا حضور نا ہلکا سا جملہ
ہلکا سا جاتی دفعہ فرمانے لگے واز کیا کرو، کیوں نہیں کہتے؟ آپ فرماتے میں نے عرض کی حضور اب تو کروں گا، اب تو بڑی اونچی بات چلی گئی، اب تو کروں گا۔ فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں مسجد میں جب جانے لگا اپنے شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے، تو شیطان نے عجیب وسوسہ میرے دل میں ڈالا، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، عجیب وسوسہ ڈالا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرے مرشد نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج ہوئی ہے نا۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا، مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ کہتے میں نے تیسری صف میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تو حضرت شیخ ساتھی سختی فرمانے لگے جنید آگے آ جاؤ۔ پہلی صف میں آ گیا تو کہنے لگے تھوڑا اور آگے آ جاؤ۔ کہتے میں حضرت کے قریب آیا، تسبیح چلا رہے تھے، میری طرف دیکھا تو مسکرا کے فرمانے لگے اب تو واز کرو گے نا؟ کہتے میرے اندر تو چور تھا نا، بس آ گیا۔ تو میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ تو حضرت پھر چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اب واز کرو گے نا؟ تو میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر مسکرائے اور فرمانے لگے کل رات مجھے خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار ہوا تھا، سبحان اللہ۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ایک بندہ تیار کیا ہے، وہ بھی واز نہیں کہتا، اگر کبھی تیرے حبیب کا پھیرا ہو اور جنید کو یہ بات پہنچ جائے کہ حضور کی رضا بھی اسی میں ہے تو یقیناً وہ ضرور سنیں گے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے اللہ اکبر کہا اور میں شیخ کے قدموں میں گرا۔ میں نے کہا محبوب مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ میرے اوپر جو مدینے والے چاند نے کرم نوازی فرمائی ہے وہ بھی آپ کی دعا کی برکت سے فرمائی ہے۔ توجہ کو سیدھا رکھیں گے، وسوسے نہیں آئیں گے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے انتہائی محترم و مکرم ہستی عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل رضا قادری صاحب اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما رہے تھے۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان بہت سی شخصیات حضور کی آل کے بہت سے شہزادے جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے درگاہ عالیہ میرا حسین سنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درگاہ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور قبلہ عالم محترم قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب سنجانی جلوہ فرما ہوئے ہیں، اور انتہائی محبوب ہستی اور وہ ہستی جو صاحب دست سخا ہے اور حضور کی آل کے شہزادے ہیں۔ میری مراد آستانہ عالیہ مدیر شریف کے تاجدار جناب قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ انڈیا کی سرزمین سے بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام اور عظیم درگاہ کے شہزادے آل نبی اولاد علی جناب حضور قبلہ پیکر محبت سفیر عشق رسول پیر سید فہد حسین شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ درگاہ عالیہ امام ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ الحمدللہ امرتسر کی سرزمین سے بہت بڑی ہستی جناب قبلہ پیر سید فہد حسین چشتی صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے محبوب اور عالم اسلام کی عظیم درگاہ جہاں سے کئی درگاہوں نے فیض حاصل کیا، سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ کے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت جناب قبلہ خواجہ نور محمد سہو صاحب شیخ فاضل سے جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت جناب حضور قبلہ حضرت علامہ پیر غلام فرید صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ حضور قبلہ خواجہ صاحب جو ہیں جو صاحب عرس کے شہزادے جلوہ فرما ہیں، جن کی سرپرستی میں آج کا یہ نورانی وجدانی پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ میری مراد ولی کامل پیکر محبت پیکر شفقت حضور قبلہ خواجہ عزت مآب جناب قبلہ خواجہ نوید حسین نوید دامت برکاتہ القدسیہ، الحمدللہ ان کے وجود میں اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، ان کے وجود میں رب نے ایسی مٹھاس رکھی ہے، میں کہتا ہوں ان کے وجود میں شہد کے دریا رواں ہیں کہ پورے پاکستان پاک و ہند کے انڈیا کے پورے عالم اسلام کے مشائخ ان سے محبت کرتے ہیں۔
پورے پاکستان سے، عالم اسلام سے مشائخ علماء، یہاں میرے اسٹیج کے اوپر بہت سے پنجاب اسمبلی کے ممبر جلوہ فرما ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر جلوہ فرما ہیں، اور آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے تاجدار بھی جلوہ فرما ہو چکے۔ میری مراد پیر طریقت اور بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت پیکر محبت جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں، اور بہت بڑا نام مجھے میرے بھائی نے حکم دیا، وہ ہستی جن کا نور تمام مشائخ حاصل کر رہے ہیں، علماء حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد حکیم وہ ولی کامل حضور ضیاء الامت کے شہزادے، ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت، عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت جناب حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات صاحب شاہ صاحب دامن برکات القدسیہ آستانہ عالیہ بھیرا شریف سے بھی جلوہ فرما ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں اور قبلہ صوفی یونس صاحب ہم نے نقابت کیا کرنی ہے، پروٹوکول اتنا، مشائخ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر گھڑی کے بعد ایک نیا شیخ کامل جلوہ فرما ہوتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے وجود میں رب نے ایسا پیار ڈالا ہے کہ پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے مشائخ ان سے محبت کرتے ہیں۔ صرف 3-4 شعر پیش کر کے میں قبلہ ہزاروی صاحب کو بہت بڑا علم و حکمت کا جو پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ ہے، علم کے تاجدار ہیں، ان کو دعوت دوں گا۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ بھی ایسے میں نے نہیں پڑھنا، ذرا آپ جس کا نبی ہے ہاتھ اٹھائیں، ذرا مشائخ سے ذرا توجہ ادھر بھی رکھیں نا، نبی کی طرف توجہ کریں، اور مشائخ کی زیارت آپ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی سنیں جس پہ ہم توجہ کریں اور سرکار کی محبت کا نور ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے۔ ذرا پتا چلے کون کون آقا کا غلام ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیں ذرا سارے دوست۔ ہمارا نبی آپ نے کہنا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا، بولے ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اور شعر سنیے گا کہ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی۔ اور آخری شعر ہے کہ انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ اب اس پہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا ہمارا نبی، کیونکہ یہ نعرہ رب کا نعرہ، میرے مصطفیٰ کا نعرہ ہے۔ انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت بحر العلوم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر آصف علی ہزاروی صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور اپنے نورانی ملفوظات سے قرآن و حدیث کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ جناب قبلہ ہزاروی صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، سبحان اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ کے ایماں داد مشت خاک را، مغز قرآن روح ایماں جان دی، مغز قرآن روح ایماں جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ رب العزت کے حضور حمد و ثنا کہ جس نے اس مٹھی پر مٹی کے انسان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا،
درود و سلام ہوں آقا نامدار تاجدار مدنی محبت آیات قرآنی آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام تو بعد رونق محفل، زینت محفل، میر مجلس، میر کارواں، فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد نوید نقشبندی دام اقبالہ، سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، صوفیاء کرام، قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، ارشاد ربانی فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلا اقسم، بس میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس جگہ پر جا کر ستارے ڈوبتے ہیں۔ فلا اقسم، یہاں پر لام الف لا نفی کا نہیں بلکہ الف زائدہ لام تاکید کا اشباع کی وجہ سے الف زائد ہے۔ فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں جا کر ستارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، رب فرماتا ہے اگر تم سمجھو تو یہ میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، اگر تم سمجھو تو میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں۔ بندے تو قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی گالچ وزن پیدا کرنے واسطے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ قسمہ چک چک کے گلاں بیان کرے، لیکن قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات تے قسمہ اٹھائیاں، لیکن انہاں قسمہ دا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس میں اثر آپ دے قول، اقوال، صورت، سیرت، شہر کیا قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ اتھے بھی فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فرمایا میں بڑی بڑی قسم پہ چکنا، اگر تسی سمجھ دیو تو میں قسم پہ چکنا کہ مینوں اس جگہ دی قسم جتھے جا کے ستارے ڈوبتے۔ اس تو مراد کی ہے تفاسیر اٹھا کے دیکھو، بعض نے لکھیا کہ وہ جگہ جتھے ستارے جا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہوندے نے۔ مولا جیون رحمت اللہ تعالی نے تفسیر احمدی کے اندر تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی وہ فرماندے نے مواقع تو مراد آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم انور نے، حضور دے مبارک قدم نے، اور ستاریاں تو مراد حضور دے صحابہ نے۔ اللہ تعالی نے فرمایا مینوں اس جگہ دی قسم جتھے جا کے ستارے ڈوبدے نے۔ حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانند نے، تے ستارے انہاں دی شان، صحابہ دی شان، صحابہ دا رتبہ، صحابہ دا مقام، صحابہ دی رفعت، صحابہ دی عظمت، صحابہ دا مقام ایڈا اونچا، صحابی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دے بوسے لوے، رب اس مقام دی قسم پہ چکتا۔ اے شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی کہ صحابی جا کے حضور دے قدم دے بوسے لوے، اللہ فرماندا ہے مینوں اس جگہ دی قسم جتھے جا کے اے ستارہ ڈوبدا پیا، جس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دے بوسے لے۔ اے صحابہ دی شان، اے صحابہ دی عظمت، اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے محبوب
میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ میں تیرے سارے صحابہ نو جنت عطا فرماواں. میرا بھلائی دا وعدہ ہے نال اولئک هم المؤمنون حقا. رب پہ فرماندا ہے اے میرے محبوب تیرے سارے جانسار سچے نے, سارے حق تے نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, فرمایا میرے رب نے مینوں فرمایا کہ میں اپنے بندیاں دے دلاں ول نظر کیتی کہ مینوں نبی دے صحابہ تو ود کے کسے صحابی دے دل تو پاکیزہ کسے دوسرے دا دل نظر نہیں آیا. اے صحابہ دی شان اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ انہاں سارے نال راضی ہے, پاویں او بدر وچ موجود نے تے پاویں مدینہ طیبہ موجود. اے کہنا صحابہ دے بارے ضرب المثل دے طور تے اس چیز نو بیان کرنا کہ ڈرپوک سن, اے کسے مومن دی شان نہیں, اے مومن دا کام نہیں. اسی صحابہ اکرام دی عزت عظمت ناموس انہاں دے تقدس دیاں اے ساڈے ایمان دا حصہ وے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو نشانی نہ بنو, میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا اگر تواڈے سامنے کوئی بندہ میرے صحابہ نو برا آکھے تو کہنا لعنت اللہ علی شرکم, تیرے سے شر تے اللہ تعالیٰ دی لعنت بھی برسی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت صحابہ دی محبت جے, صحابہ دی محبت میری محبت دے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی. تسی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہو, تسی انہاں سادات کرام مشائخ اعظام دی زیارت کرتے ہو, سمجھ دو اسی بڑے خوش قسمت ہاں. انہاں دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے, انہاں دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے جڑے صبح و شام سرکار دی زیارت کرتے سن. میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کھاریاں تقریر پہ کرن, ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور سرس کی تھی حضرت تسی قرآن و حدیث بیان کر رہے ہو, قرآن و حدیث صحابہ دی شان ہے, ساڑھے سر متھے تے سانو کو موٹی جی گل دسو سانو پتہ چلے صحابہ دی شان کی ہے. فرمان لگے سن پھر مسلم شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کرتا ہے, شفقت بری نگاہ پاندا ہے, اللہ اس کو حج مبرور دا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ اس دا باپ نمازی ہوئے, اس دا باپ روزے رکھن والا ہوئے, اس دا باپ حاجی ہوئے, گناہگار بھی ہے, وہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مبرور دا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مبرور جے باپ گناہگار بھی ہے چہرہ دیکھو تے حج مبرور قبول شدہ حج دا ثواب ملتا ہے. او لوگ جنہاں حضور دے چہرے دی زیارت کی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اکھاں جنہاں نے اس چہرے دی زیارت کی تھی جس چہرے نے جمال ایزدی نو بے حجاب و بے نقاب ویکھیا ہویا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی, نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. غزوہ احد دے موقع تے 70 تو زائد صحابہ شہید ہوئے. جلے حضور نے جنگ دے اختتام تے حضور نے فرمایا نا کہ تواڈے چ کوئی ایسے لوگ ہیں نے کہ جڑے دا پیچھا کرن, یہ کافر جڑے جا رہے نے کہ آئے ڈرپوک لوگ سن, انہاں مرم پٹی نہیں کیتی, بازو کٹے ہوئے نے. جلے حضور نے فرمایا تے صحابہ دا ایک گروہ قریش مکہ دے پیچھے ایک بھی گیا. اے پتہ کی چلیا
نبی دے جانسار صحابہ وقت تک غوث ہوئے غوث اعظم ہون امام ہون یا امام اعظم ہون صحابی دے رتبے نو نہیں پہنچ سکتے صحابہ دی شان صحابہ دا رتبہ صحابہ دا مقام اتنا کو بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اینا نال راضی آئے میرے نال راضی ہو چکے حضرت حاتب نے چلے فتح مکہ دے موقع تے اپنے بیوی بچہ نو بچان واسطے خط لکھ کے بھیجیا تو حضور نو پتا چلیا تو حضور نے حضرت علی نو بھیجیا جا عورت خط لے کے جا رہی ہے جا عورت خط لے کے جا رہی ہے حضرت علی وہ خط لے کے آئے حضرت عمر فاروق نے جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اجازت دیو میں حاتب دا سر تن تو جدا کر دیا تو حضور نے فرمایا علی اے عمر تینوں پتا نہیں اللہ نے بدری سارے صحابہ نو جنت عطا فرما دیتی اے سارے بخشے ہوئے نے میرے رب نے مجھے مطلع کر دیتا ہے فقال اے ولو ما شئتم آج تو بعد بدری صحابہ جو بھی کرن ان دا عمل انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ وہ شان ہے صحابہ دی تقدیس ساڑھے ایمان دا جز نہیں بلکہ این ایمان ہے وما علینا الا البلاء المبین سبھی احباب بلند آواز سے ذکر الہی ہو اللہ 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 ہو سبھی احباب ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم جھوم کر ذکر الہی کیجئے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے بلند آواز سے اذکر اللہ آمین آمین سبھی احباب تشریف رکھیں مشائخ عظام تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے راستہ وسیع کر دیں آنے جانے والے مہمانوں کو آنے جانے میں دقت نہ ہو سبھی احباب بیٹھ جائیں سبھی دوست تشریف رکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ریاض الدین سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ زینت دربار عالیہ چشتیہ سیال شریف آپ تشریف لائے آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور خواجگان چشت کا فیض بھی پا رہے ہیں حضرت پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گڑی شریف ضلع رحیم یار خان حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام رسول اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور چٹھا شریف اور حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف اور محترم جناب چودھری محمد الیاس صاحب سابق MNA سرائے عالمگیر آپ تشریف لائے عزت مآب حاجی نعیم اکبر صاحب لاہور سے تشریف لائے اور محترم جناب چودھری خالد محمود صاحب صوبائی وزیر واٹر مینجمنٹ آپ تشریف لائے حضرت پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ حضرت پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب آپ کے فیوز و برکات کے حسن سے سجے دھجے سجادہ نشین آستانہ عالیہ ملتان شریف آپ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری تنویر احمد صاحب آپ تشریف لائے حضرت مولانا محمد سلیم اللہ تابانی صاحب آپ تشریف لائے محترم جناب چودھری محمد یوسف کسیلیہ صاحب ممبر پنجاب اسمبلی گگو منڈی سے آپ تشریف لائے محترم جناب حاجی وقار احمد چیمہ صاحب ممبر پنجاب اسمبلی آپ تشریف لائے اور حضرت پیر محمد اکرم چشتی صاحب حافظ آباد سے تشریف لائے قاری نوید الحسن گولڑوی صاحب پیر منور حسین مجددی صاحب
پیر مبشر حسین فریدی صاحب اور قاری پیر معظم علی چشتی صاحب، پیر قاری طارق علی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، سبھی مہمانان گرامی کے قدموں کی برکت لے رہے ہیں اور ان کی دعائیں لے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، بڑے ادب سے ملتمس ہوں، امیر شریعت، پیر طریقت، شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ